سیکریٹریٹ جامشورو کے کانٹریکٹ ملازمین نے مستقل نہ کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ ضلعی سیکریٹریٹ جامشورو کی کانٹریکٹ ملازمین نے مستقل نہ کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ مظاہرین نے ڈی او فائنانس کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور 3 روزہ علامتی بھوک ہڑتال کا اعلان کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈی سی او جامشورو نے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے 30 سے زائد ملازمین کو بلا جواز نوکری سے فارغ کیا، جس پر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو عدالت نے برطرف ملازمین کو 15 روز میں بحال کرنے کا حکم دیا، مگر 1 ماہ گزر جانے کے باوجود انہیں بحال نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالتی حکم نہ ماننے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو وہاں پہ ہمیں نکالا گیا، 3-5 سال کام کرنے کے باوجود ہمیں بنا نوٹس دیے ہوئے نکالا ہمیں، اور ہم نے جو ہے ہائی کورٹ میں اپیل کی اور ہماری اپیل منظور ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے ہمیں آرڈر دے دیے تھے کہ ان کو 15 دن کے اندر آپ جو ہے بحال کر کے ان کو پرماننٹ پوسٹ پہ رکھیں۔ ان کے باوجود ہم 2 مہینے 3 مہینے تک آفس کے چکر کاٹتے رہے، اس کے باوجود آفیسروں نے کچھ نہیں سنی۔ جی او سی حیدرآباد میجر جنرل شوکت اقبال نے کہا ہے کہ سندھ کی حیثیت برصغیر میں باب الاسلام کی ہے اور یہاں کے جوان بہادر اور وطن پرست ہیں۔ جی او سی حیدرآباد میجر جنرل شوکت اقبال نے کہا ہے کہ سندھ کی حیثیت برصغیر میں باب الاسلام کی ہے اور یہاں کے بڑے جوان بہادر اور وطن پرست ہیں۔ حیدرآباد گیرزن میں تربیت مکمل کرنے والے 440 جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل شوکت اقبال نے کہا کہ سندھ کے جوانوں کی پاک فوج میں شمولیت سے وفاق مزید مضبوط ہوگا۔ جی او سی حیدرآباد میجر جنرل شوکت اقبال نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا، جوانوں نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا اور سلامی دی۔ اس موقع پر پاک فوج کے اعلیٰ افسران کے علاوہ ڈی سی او حیدرآباد آفتاب کھتری بھی موجود تھے۔ تربیت حاصل کرنے والے جوانوں کے عزیز و اقارب نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ سندھ پروونس سے ہمیں پاکستان فوج میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں جتنے سولجر چاہیے اتنے یہاں سے ہمیں مل رہے ہیں اور بہت اچھے سولجر ہیں جو سندھ سے آ رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں کشمور کی، جس میں گیس کے کم پریشر پر شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور روڈ بلاک کر دی، جس سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ کشمور میں گیس کے کم پریشر پر شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور روڈ بلاک کر دی، جس سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ مظاہرین نے پریس کلب تک احتجاجی مارچ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمور سندھ میں ہے لیکن اسے گیس کی فراہمی کا کنیکشن پنجاب سے دیا گیا ہے۔ احتجاج کے باوجود 19 سال سے کنیکشن نہیں بدلا گیا۔ سوئی ندن کمپنی نے بوسیدہ پائپ لائن کو بھی تبدیل نہیں کیا، جس کی وجہ سے پورے کشمور میں پائپ لائنیں لیک کر رہی ہیں، جس سے نہ صرف گیس ضائع ہو رہی ہے بلکہ حادثات کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ جبکہ گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گیس کا کنیکشن سندھ سے کیا جائے اور بوسیدہ پائپ لائنز تبدیل کی جائیں۔ ناظرین، سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے دیکھی اور اب چلتے ہیں ہم صوبہ بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند رپورٹس پر۔ ناظرین، بلوچستان میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر ملک کا ہر شہری تشویش میں مبتلا ہے۔ گزشتہ روز مچھ کے قریب اغوا کے بعد قتل ہونے والے ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکاروں کی لاشیں جعفر آباد پہنچ گئیں۔ میتیں گھروں میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ شب بلوچستان کے علاقے مچھ کے قریب آب گم کے مقام پر نامعلوم افراد نے جعفر آباد سے کوئٹہ جانے والے ایس ایچ او علی نواز کھوسا کو ان کے 4 محافظوں سمیت قتل کر دیا تھا، جن کی میتیں ان کے آبائی علاقے جعفر آباد پہنچ گئیں، جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ مقتولین کی لاشیں گھروں میں پہنچنے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ 3 بجے پولیس لائن میں مقتولین کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کے قتل کے سوگ میں جعفر آباد میں تمام کاروباری مراکز بند رہے۔ مچھ میں گزشتہ شب اغوا ہونے والے ڈپٹی کمشنر جل مکسی شوکت علی اور ان کے 3 محافظوں کو تاحال بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ اغوا ہونے والے ڈپٹی کمشنر 2008 میں ای ڈی او ریونیو جل مکسی بھی رہ چکے ہیں۔ ادھر آئی جی پولیس ملک اقبال نے مچھ میں جائے وقوع کا دورہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، امن و امان کی مخدوش صورتحال پر کافی بحث ہو چکی، اب عملی اقدامات کا وقت ہے۔ آئی جی بلوچستان کو اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرتا ہوگا کہ بلوچستان میں ہر شہری محفوظ ہے۔ اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات کی روک تھام کی جائے گی، لیکن افسوس کہ جب عوام کی حفاظت پر مامور اہلکار ہی محفوظ نہیں تو پھر عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرے گی۔ اور ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ اور اب بات کرتے ہیں کلات کی۔ کالی مندر کے مہاراج لکھوئی چند کے اغوا کو 40 روز گزرنے کے بعد بھی صوبائی وزیر داخلہ میر ظفر اللہ ظاہری، صوبائی وزیر آغا عرفان احمد زئی، رکن صوبائی اسمبلی علی مدد چٹک کلات پہنچ گئے ہیں۔
قلات کالی مندر کے مہاراج لکھوئی چند کے اغوا کو 40 روز گزرنے کے بعد صوبائی وزیر داخلہ میر ظفر اللہ زہری، صوبائی وزیر آغا عرفان احمد زئی اور رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جتک قلات پہنچ گئے ہیں۔ ہندوؤں کے تاریخی مندر کے دورے کے موقع پر صوبائی وزیر آغا عرفان کریم اور رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جتک نے ہندو پنچایت کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اغوا کاروں کے نزدیک پہنچ گئی ہے اور بہت جلد مہاراج اور ان کے ساتھی کو بازیاب کرا لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مہاراج اور ان کے ساتھی کو بازیاب نہیں کرایا جائے گا اس وقت تک وہ قلات سے واپس نہیں جائیں گے۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی، اور نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی کچھ خبروں اور رپورٹس پر۔ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں عبدالغفار خان اور ولی خان کی برسی کے حوالے سے تقاریب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن گومل یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما عبدالولی خان اور عبدالغفار خان کی برسی کے حوالے سے پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن گومل یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں گومل یونیورسٹی سمیت ضلع بھر کے کالجز کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی صدارت گومل یونیورسٹی جنرل کیمپس کے صدر شیرپاؤ نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ عبدالولی خان اور عبدالغفار خان نے ہمیشہ اصولوں پر سیاست کی اور عوامی نیشنل پارٹی اصول پسند جماعت ہے۔ مقررین نے کہا کہ ملک میں بدامنی کی بنیادی وجہ افغانستان میں حالات کی خرابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ANP دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے رہی ہے اور پرامن معاشرے کا قیام موجودہ صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مقررین نے کہا کہ پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن جماعت کا ہر اول دستہ ہے اور طلبہ کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، بادشاہ خان اور خان عبدالولی خان کے ملکی سیاست پر اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پختونوں کے حقوق سمیت فیڈرل میں ہونے والے سیاسی اتار چڑھاؤ میں ان دونوں شخصیات کی اثر انگیزی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دونوں شخصیات کی برسی پر تقریب اس بات کا ثبوت ہے کہ کارکن اپنے قائدین کو نہیں بھولے ہیں۔ اور اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈسپنسر کے قتل کے خلاف تیمرا گرہ ہسپتال میں ہڑتال کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزم کی گرفتاری تک ہسپتال کے تمام شعبہ جات بند رہیں گے۔ ڈسپنسر فرید اللہ کے قتل کے خلاف تیمور گرہ ہسپتال میں ہڑتال اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزم کی گرفتاری تک ہسپتال کے تمام شعبہ جات بند رہیں گے۔ احتجاجی مظاہرے میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، وکلاء اور طلباء بھی شریک تھے۔ مظاہرین نے دیر پشاور شاہراہ پر دھرنا دیا جس سے کئی گھنٹے تک ٹریفک معطل رہی۔ مظاہرین نے DPO اور DCO کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے انتظامیہ کو قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایک دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ملزم گرفتار نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے صدر حمید گل نے کہا کہ ملازمین کو پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھیں مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس دوران ہسپتال میں ہڑتال کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے چاندی کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے اور نازوں سے پلے نواب نے کبھی سختیاں نہیں دیکھی، لیکن ملک کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔